مسکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہر وقت اللہ کی باتیں کرتے ہو تو اللہ کا کوئی نسب بتائیں. عرب میں نسب وسب کا بہت تھا نا, تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی قل, ان کو کہہ دیجئے, هو اللہ احد, وہ اللہ یکتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, کسی کی ضرورت نہیں, سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد, نسب کی بات کرتے ہو, اس نے تو کسی کو نہیں جنا. ولم یولد, اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. ولم یکن لہ, اور نہیں ہے کوئی بھی, کفوا, ہم پلہ, نہیں ہے لہو, اس اللہ کے لیے, کفوا, ہم پلہ, احد, کوئی بھی آخر میں آئے گا, کوئی ایک بھی اس اللہ کا ہم پلہ اور پیرلل نہیں ہے, اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں, بالکل سب سے یکتا اور سب سے تنہا ہے. یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا, یہ اکثر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کائنات کو اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو کس نے بنایا. تو اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے خدا خود سے ہو سکتا ہے تو یہ کائنات بھی خود سے ہو سکتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو جیسے آپ اس کائنات کو ہمیشہ مانتے ہوئے آپ کہہ رہے ہو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, کائنات کو ہم ہمیشہ سے کیسے مانیں, تو آپ اللہ کو بھی تو ہمیشہ سے ہی مانتے ہو نا. تو اس میں اس کا بھی جواب ہے, بھائی اس کائنات میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خاصیتیں سے تو ہم واقف ہیں. یہاں ولادت بھی ہوتی ہے, اگر کوئی بچہ آئے اور کہے کہ میرا کوئی باپ بھی نہیں ہے, میری کوئی ماں بھی نہیں ہے, میں خود سے آ گیا, مان لو گے؟ ہے بھائی, وہ کہے نہ مجھے میں پیدا ہوا, نہ کوئی پیدا, نہ میں نے کسی کو جنا, نہ مجھے کوئی جنم. ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. بچہ ہے تو ابا بھی ہوگا اور اماں بھی ہوگا. اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بچہ ہمیشہ سے ہے, یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہم اس کی خاصیتوں کو جانتے ہیں جبکہ ہم اللہ کی خاصیتوں کو نہیں جانتے. تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک چیز جس کے بارے میں آپ دن رات دیکھتے ہو کہ وہ خود سے نہیں ہو سکتی, اس کے بارے میں تو کہہ رہے ہو کہ وہ ہمیشہ سے ہے, اور جس کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, وہ آپ کی عقل سے بالا تر ہے, اس کے بارے میں آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایتھیسٹ بڑی بے عقلی کی بات کرتے ہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ بچہ تو والدین کے بغیر پیدا نہیں ہوتا, تو پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے والدین کے بغیر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا, تو کسی کے ارادے کے بغیر انسان کا وجود ہو نہیں سکتا, آج تک ایسا نہیں ہوا. تو یقیناً پہلا انسان اللہ نے اپنے ارادے اور کن کی طاقت سے پیدا کیا ہے, اور پہلی دفعہ کائنات بغیر کسی سبب کے اللہ نے اپنے ارادہ کن سے پیدا کی ہے. کیونکہ اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی خالق کے یا بغیر کسی کریٹر کے یہ کریٹ نہیں ہوتی ہے. تو یقیناً کوئی کریٹر ہے جس نے اس کو پہلی دفعہ اپنی قدرت سے بنایا اور پھر ایک اصول میں چلا دیا اسے. تو آپ یہ عجیب بات ہے کہ اس کائنات جس کے سارا دن آپ اس کو جانتے ہو اچھی طرح سے کہ یہاں ایک حالت سے یہ دوسری حالت میں چینج نہیں ہوتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو, تو یہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے جب تک کوئی کریٹر نہ ہو؟ تو جس چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم فتویٰ دے سکتے ہیں, جس کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو اس کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہے. تو آپ کی سمجھ میں اللہ کا نہیں آ رہا ہمیشہ سے کیسے, اور جس کائنات کو آپ جانتے ہو وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے. تو پہلی دفعہ تو یقیناً کوئی نہ کوئی سبب ہوا ہوگا نا جس سے کائنات پیدا ہوئی. جب کچھ تھا ہی نہیں تو سبب کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب ایک ذات ہے جو پہلی مرتبہ کسی چیز کو صرف اپنے ارادے کن سے پیدا کرے. تو انسانیت کی ابتدا پہلی دفعہ جو ہوئی ہے بغیر کسی لاجک کے, نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں, اللہ نے اپنی قدرت سے آدم کو بنایا, اپنی قدرت سے اما ہوا کو بنایا, پھر ان میں جو ہے نا وہ اللہ نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ ان کے ملاپ سے لڑکا بھی پیدا ہو رہا ہے, لڑکی بھی, اور سب میں یہ وہ سسٹم اللہ نے رکھ دیا, تو پھر اس سے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو جیسے آج کوئی بچہ اٹھ کے آتا ہے اور کہہ رہے ہیں میں خود سے پیدا ہوا, آپ ایک جماعت مارو گے اور بولو گے تمہیں شرم نہیں آتی, خود سے تھوڑی ہو سکتا ہے, یہ کوئی لاجک ہوتی ہے پیچھے. تو بھائی اسی طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان تو بغیر اتفاق سے وجود میں نہیں آ رہا, اور پوری کائنات پوری جو ہے نا وہ سارا سسٹم, سمندر, دریا, پہاڑ, اور جناب وہ الیکٹران, پروٹون, نیوٹرون کا جو ایک پورا سسٹم ہے, اور پھر نظام شمسی اور زمین کا 23 ڈگری جھکنا اور موسم بننا, اور جو ہے وہ پورا ایک سسٹم, بارشیں ہو رہی ہیں, پیداوار اگ رہی ہے. پھر ایک ایک بیج کو دیکھو کتنی عجیب, خربوزے کا بیج دیکھ لو, اسے زمین میں ڈالو, بیل اگتی ہے, خربوزہ پیدا ہوتا ہے, اس میں پھر وہی بیج ہوتا ہے, پھر اسے ڈالو, پھر وہی. سینکڑوں سال سے یہ ایسے اتفاقات بیج میں خود بخود انسٹال ہو گئے, یہ نہیں ہوتا. پہلی دفعہ کوئی ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, اس نے پیدا کر دیا اور اس کو ایک اصول میں, ایک جو ہے نا ایک اصول میں ڈال کے اس نے چلا دیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ, کوئی ہمسر ہے ہی نہیں کہ ایگزامپل دی جا سکے اس کی. دیکھو میں یہ کہتا ہوں, یہ ولید بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس, ایک بندے کا فون آیا کہ ولید سے بات کرنی ہے. میں نے کہا کون سا؟ کہہ رہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے کہا 3 قسم کے ولید, ایک لمبا والا ولید, ایک موٹا والا ولید, اور ایک کالا والا ولید. کون سے کی بات کر, کیسی بات کر رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا ہم نے اسی طرح یاد رکھا ہوا ہے. اب ہم کہتے ہیں نا تو یار ولید کو بلاؤ تو سب پوچھتے ہیں کون سا, تو موٹا والا ولید. موٹے ولید سے یہ مراد ہوتا ہے تھوڑا بلیک, بالکل بلیک نہیں ہے, اندھیرے میں نظر آتے ہیں, وہ اتنے بلیک نہیں, تو وہ والے ولید ہیں. اور لمبا والا ولید جو ہمارے سامنے رہتا ہے. تو کہہ رہے ہیں آپ کیسی بات ہے,
دوست ہیں وہ ناراض نہیں ہوتے ایسی باتوں سے. تو پھر خیر, تو اب میں یہ موٹا والا ولید میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لوگ بولیں گے کون سے ولید, یہ موٹا والا ولید بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے. تو میں یہ کہوں کہ یہ کہتا ہے کہ میں خود سے وجود میں آ گیا ہوں, اتفاق کی بات ہے, ایسے کہتا نہیں, کہا نہیں ہے, ورنہ یہاں بیٹھے گا نہیں کبھی. کہہ رہا میں میرے کوئی نہ ابا نہ اماں, میں ویسے ہی پیدا ہو گیا. تو میں کہوں گا یار اس کو کوئی ایگزامپل ہے, یا پیدا ہوا ہوں. تو میں کہوں یار اس کی کوئی مثال ہے, فوراً کہے گا حضرت عیسیٰ بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے, وہ بھی تو انسان تھے, تو میں بھی ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. پھر میں اس پہ غور کروں گا یہ مثال یہاں منطبق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, وہ بات کی چیز ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان ہمیشہ کوئی بھی چیز جب ثابت ہوتی ہے اس کے کوئی ایگزامپل دیتا ہے, ایگزامپل دیتا ہے. تو یہ ایگزامپل دیں گے, میں پھر بتاؤں گا بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو پہلے سے کتابوں میں لکھا ہوا تھا, اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے, اور وہ جو تھے ان کے تو معجزات تھے, اور تمہیں اللہ بغیر باپ کے کیوں پیدا کرے گا, اللہ اپنے قانون کو کیوں توڑے گا, تمہارے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, یا تم سے کوئی بہت بڑا اللہ نے دین کا کام لینا ہے جو یہ اتنا بڑا معجزہ ظاہر کریں گے. پھر یہ بحث ہوگی اور میں ثابت کروں گا کہ یہ دعویٰ کیا ہے آپ کا غلط ہے, لیکن ایگزامپل پیش کی جاتی ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں ویسے ہی پیدا ہو گیا, اور مثال میں آدم علیہ السلام کو دلیل کے طور پہ پیش کریں, تو میں پھر ثابت کروں گا بھائی وہ تو چونکہ پہلے انسان تھے نا, تو پہلے دفعہ تو بغیر کسی سبب کے پیدا کرنا تھا, تمہیں اللہ ایسے ہی کیوں پیدا کرے گا. تو انسان جب بھی اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے اس کی کیا دیتا ہے, ایک مثال دیتا ہے کہ یار یہ عقل سے بعید نہیں ہے بلکہ اس کی ایگزامپل موجود. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے, تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں کوئی مثال دینی پڑے گی نا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کوئی مثال اس لیے نہیں بنتی ہے, لم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں کہ جس کو تم مثال دے کے سمجھایا جا سکے کہ جیسے یہ ہمیشہ سے ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہو سکتا ہے, لہذا وہ عقل سے بالاتر ہے. لیکن ایتھیسٹ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق جس کی درجنوں مثالیں ملتی ہیں, اور مثالیں اس بات پر ہیں کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی, جس کی درجنوں مثالیں دیتی ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے. ہائی بات سمجھ میں, یعنی میں ثابت کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو چیز ہے یا یہ شخص جو ہے یہ باپ اور ماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہوا. میں کہوں یار اس جیسے جتنے بھی ہیں مثالیں ہیں ان میں ایک بھی مثال نہیں ملتی جو بغیر ابا اور اماں کے پیدا ہو رہے ہیں. پھر اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں نا بغیر باپ کے پیدا ہوا بغیر ماں کے, تو یہ میرا دعویٰ صحیح نہیں ہوگا, مجھے بہت مضبوط دلیل دینی پڑے گی. تو ایتھیسٹ کیا کہتا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے, جبکہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسی کائنات کی جتنی مثالیں دی جائیں گی وہ ساری مثالیں ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں. وہ سب بتا رہی ہیں کہ یہ کائنات تو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج بغیر چینجر کے نہیں ہوتی, تو پیدا بغیر خالق کے کیسے ہو گئی. تو ساری جو ایگزامپلز ہیں وہ آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں, جبکہ خدا جس کا کوئی ہم پلہ اور کفو ہے ہی نہیں, صحیح ہے نا, اس کی آپ ہم سے مثالیں مانگ رہے ہو, اور جس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں اس کے بارے میں آپ ان مثالوں پر قیاس نہیں کر رہے بلکہ ان کے اگینسٹ آپ بات کر رہے ہو. تو یہ عجیب پاگل پنے والی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک بڑے مشہور ایتھیسٹ ہے, اس نے پتہ نہیں کیا الٹے سیدھے نا بایولوجی کے دلائل, اور وہ مجھے اس کا کلپ سنا, میں نے کہا یہ آدمی ایک آسان چیز کو بلا وجہ پیچیدہ بنا رہا ہے. کہتے ہیں جب پھنس جاؤ تو انگلش بولنا شروع کر دو جس کو انگلش نہیں آتی. یہ لوگ یہی کام کرتے ہیں, خام خام سائنس کے نا پیچیدہ فارمولے جو عام لوگوں کو نہیں آتے, تو یہ اس چیز میں جاتے ہیں 2 اور 2 4 کی طرح کبھی یہ بحث کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جیسے منکرین حدیث کا میں نے بتایا تھا نا کہ بھائی اگر یہ بخاری مسلم غلط ہے تو پھر قرآن ہمیں سمجھایا کس نے. قرآن تو کہہ رہے نبی کے سمجھائے بغیر تم سمجھ نہیں سکتے, تو قرآن کہہ رہا ہے, تو پھر وہ نبی کا سمجھایا ہوا کہاں گیا, کبھی اس پہ نہیں آئیں گے, ادھر ادھر کی گھمائیں گے. تو ایسے ہی جتنے باطل لوگ ہیں نا یہ ہمیشہ بحث کو بناتے ہیں پیچیدہ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے, تو اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے, اس لیے آپ کو عقل سے بالاتر لگ رہا ہے. مثال ہے ہی نہیں بھائی, وہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے, ہماری عقل سے بالاتر ہے. جبکہ انسان اور جتنی کائنات ہیں ان کی ہر چیز کی سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس ہیں. آج اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بغیر ابا اماں کے پیدا ہو گیا, تو میں کہوں گا یار ہمارے پاس جتنی مثالیں ہیں نا, ابھی جتنے اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے تفسیر کے لیکچر سنے, وہ سب آپ کی طرح کے انسان, ایک بھی ابا اماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا. تو ایتھیسٹ جب یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے, ہم کہتے ہیں اس کائنات میں اربوں کھربوں چیزوں میں ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو خود سے پیدا ہونا تو دور کی بات, پیدا ہو کر اپنی حالت کو چینج کر لے خود سے, ایک بھی مثال نہیں ہے. تو مثالوں سے ہم ایک دوسرے پر قیاس کر کے حکم صادر کرتے ہیں کہ جب ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے تو پوری کائنات خود سے کیسے وجود میں آ گئی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, وہ اللہ ہے کہ اس کا کوئی ہم پلہ
نہیں ہے. تو یہیں سے ایتھیسٹ کا اور جو خدا کے منکر اور ملحد لوگ ہیں ان کے دعوے کی اور ساری جو ان کی سائنسی تحقیقات ہے نا وہ سب یہیں سے تیل ہو جاتی ہے کہ تم پہلے اللہ کو مخلوق جیسا ثابت کرو پھر یہ کہو کہ اللہ ہمیشہ سے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. وہ اللہ کو کس نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں کسی نے نہیں بنایا, وہ ہمیشہ سے. اگر کیوں بنائے بغیر کیسے وجود میں آ گیا؟ ہم کہتے ہیں واہ, یہ کائنات بنائے بغیر وجود میں آ گئی جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کا کوئی ہم پلہ اور ہمسر ہے ہی نہیں, اس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ یہ مان نہیں رہے کہ وہ کیسے وجود. تو یہ اس لیے تبھی اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے جو اپنے بنانے والے کا انکار کرتے. تو الم یکن لہ کفوا احد, سمجھ میں آ گیا؟ تو سورہ اخلاص کی تفسیر کیا ہے, تفسیر بیان کر دیتا ہوں پھر ہم انشاءاللہ یہ تفسیر ہی بیان کر رہا تھا میں. اچھا, تو یہ جو ہے اس کے بعد ہم کل انشاءاللہ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پہ چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورت ہے نا اس کی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. 1/3 یعنی 3 دفعہ پڑھیں گے تو ایک قرآن پڑھنے کا اجر. اب بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں پھر پورا قرآن پڑھنے کی بات کیا ہے. تو دیکھیں ایک چیز کا ثواب الگ ہوتی ہے, درجات الگ ہوتی ہیں. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے قرآن کی تلاوت کا ثواب تو مل جائے گا, لیکن جب قرآن کی تلاوت پوری آپ کریں گے تو اس میں صرف تلاوت کا ثواب نہیں ہے, الگ الگ صورتوں کے پڑھنے کے جو مستقل ثواب ہیں وہ بھی آئیں گے. اس میں خود سورہ اخلاص بھی آئے گی, اس کے اندر اس کا الگ ثواب ہوگا. اور جو قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور جو درجات بلند ہوتے ہیں وہ پورا قرآن پڑھنے سے ہی ہوتے ہیں, وہ درجات حاصل نہیں ہوتے. تو مقام اور مرتبہ اور جو بہت فضیلت ملے گی وہ تو پورا قرآن پڑھنے سے. صرف جو نفس ثواب ہے وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے بھی ملے گا. اور حدیث میں سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن اس لیے بھی کہا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی دعوے ہیں نا وہ 3 ہیں, توحید, رسالت اور جو ہے آخرت. ان 3 چیزوں پہ قرآن نے بہت اہمیت سے بات کی ہے. تو ان میں ایک توحید ہے, تو اس لیے گویا 1/3 قرآن ہے. تو یہ بالکل ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے. اور اس میں عیسائیوں کی بھی نفی کی گئی ہے جو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. وہ بیٹے کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہے. باپ کی جو قوم ہوتی ہے وہی بیٹے کی قوم ہوتی ہے, شکل بھی باپ جیسی ہوتی ہے بیٹے کی, تو جنس ایک ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کا تو ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں. ولم تکن لہ صاحبہ, دوسرے مقام پر آتا ہے اللہ کی کوئی زوجہ نہیں ہے, وہ سب سے تنہا ہے, بالکل سب سے الگ. تو یہ سورت کا بار بار پڑھنا چاہیے, اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک صحابی نماز میں بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں سورہ اخلاص کی, جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے تو ان کی شکایت کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا کیوں بار بار سورہ اخلاص پڑھائیں؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے. تو پھر آپ نے ان کو خوشخبری دی کہ جنت کی خوشخبری اس سورت سے محبت کرتا ہے اس کی. تو محبت کی وجہ کیا ہے کہ جس کو توحید سے, عقیدہ توحید سے محبت ہوگی اس کو اس سورت سے محبت ہوگی, کیونکہ بار بار وہ کہے گا نا اللہ جیسا کوئی بھی نہیں. آج بھی جب کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ بہت اچھے, آپ یوں. شارٹ میں تعریف یہ آپ تو منفرد ہی, ہٹو بچوں کہہ دیتے ہیں نا واسطہ, بھائی آپ کی تو بات ہی نرالی ہے. تو یونیک یا نرالی یا نرالے لفظ لوگوں کو پسند آتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم جتنے ہیں نا تو ہمارے جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو آپ بھی بہت اچھے لیکن وہ بھی بہت اچھے, تو اکثر لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ نے ہمیں بنایا, پیغمبروں کو بھیجا ہدایت کے لیے. اس کا بڑا مقصد, بنیادی مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اللہ کو پہچان کر اس سے محبت کریں. یہ بنیادی مقصد ہے اللہ کا اس کائنات کو تخلیق کرنے سے. میری اور آپ کی زندگی اگر اس ہدف کے علاوہ, بھائی ادھر توجہ بیان کی طرف, فہد بھائی خاص طور پہ آپ کے اسٹائل چینج نہیں ہو رہے ابھی. تو یہ انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان دنیا میں آ کے دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کر بنانے والے کو بھولتا ہے. جس نے بنایا ہے اس کو یاد نہیں رکھتا, نہ اس سے محبت کرتا ہے, نہ اس کے احکامات کو فالو کرتا ہے, اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرتا. اس کی وجہ سے اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے. کتنی چھوٹی سی بات ہے بھائی کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اور دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے حکم کو ماننے میں, فالو کرنے میں آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی بلکہ مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے, بشرطے کہ اس سے محبت ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو احکام دیے ان احکام میں سے ہم صرف اسلام کے ان حکموں کو فالو کر رہے ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ بن چکے ہیں. جہاں کلچر نہیں ہے تو وہاں اسلام بھی نہیں ہے. اتنا ہی فالو کیا جا رہا ہے جتنا کلچر آپ کو پرمیشن دیتا ہے. یہ والا چلے گا نہیں اللہ کے ہاں. یہ تو کوئی غیر مسلم ہوگا نا, وہ بھی کلچر کی وجہ سے اتنے اسلام کو فالو کر لیتا ہے جتنا مسلمان کر رہے ہیں.
غیر مسلم کیوں ہیں؟ کلچر کی وجہ سے، وہ اپنے کلچر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں اور آپ بھی اگر اپنے ماحول کو، اپنے کلچر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر ہم میں اور غیر مسلم میں فرق کیا رہ گیا؟ تو ہم بہت تیزی سے دیکھ رہے ہیں کہ جس چیز کو لوگ برا سمجھنا چھوڑ دیں، تو پھر وہ سوسائٹی میں بری رہتی نہیں ہے۔ سوسائٹی کو خدا بنایا ہے، سوسائٹی اچھا کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے، سوسائٹی برا کہہ رہی ہے تو برا ہے۔ وہ یورپ امریکہ میں، مغربی دنیا میں کیا ہوا ہے؟ وہاں سوسائٹی ہی کو تو خدا بنایا ان لوگوں نے۔ کلچر جس چیز کی پرمیشن دیتا ہے ٹھیک ہے۔ یورپ کے بعض کنٹریز ایسے ہیں جہاں پردے کو برا نہیں سمجھا جاتا، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ بھی ایک کلچر ہے، ایز اے کلچر ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کریں گے۔ اگر کوئی عورت پردہ کرنا چاہے ٹھیک ہے، نہ کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، تو کلچر ہی ہو گیا نا پھر وہ۔ اللہ تعالیٰ الحم سے لے کے والناس تک کتنی نعمتیں اپنی بیان کر رہے ہیں، کس قدر نعمتیں بیان کی۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، دیکھتے نہیں ہو اللہ نے تم پر کیسے آسمان بنائے ہیں، کائنات کو کیسا محفوظ کیا آسمانوں کے خول میں، اور تمہارے لیے چاند بنایا، تمہارے لیے سورج بنایا۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، دیکھتے نہیں ہو کیسے سورج طلوع ہوتا ہے، لمبے لمبے سائے۔ قبضنا الینا قبضا یسیرا، سایوں کو ہم اپنی طرف سمیٹنا شروع کرتے ہیں اور تپتی ہوئی دھوپ ہو جاتی ہے، پھر کیسے اس دھوپ کو ختم کر کے سایوں کو لمبا کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور جعل لکم اللیل لباسا، رات کو اندھیرا بنا دیا، دن کو روشنی بنا دیا۔ یہ سارے تغیرات اس کائنات میں آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہے، کوئی ذات ہے جس نے یہ سارا نظام چلایا ہے، تو اس کو کیوں نہیں مانتے، اس سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں جانوروں کی، کتنے عجیب عجیب جانور ہیں۔ کل ایک کلپ کسی نے مجھے بھیجا، ایک چڑیا ایک درخت میں گھونسلہ بناتی ہے، اتنا خوبصورت گھونسلہ بچوں کے لیے، اور سیکیورٹی کا، ڈیفنس کا انتظام کیسا کر رہی ہے کہ جو اوریجنل دروازہ ہے نا وہ بہت چھوٹا ہے اور وہ بند ہو جاتا ہے چڑیا کے اندر جاتے ہی، اور ایک فیک دروازہ اس نے بنایا ہوا ہے، بڑا دروازہ ہے، تاکہ گھونسلے کو دیکھ کر کوئی سانپ اور کوئی بھی انڈے کھانے والا یا بچے کھانے والا جانور آئے تو وہ بڑے دروازے سے آئے، اور جب وہ گھسے گا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جو گورے یہ ڈاکومنٹری بناتے ہیں، ایک دفعہ بھی کہیں خدا کا نام ان کی زبان پر غلطی سے بھی نہیں آتا کہ گاڈ نے، وہ اللہ نہیں کہتے، گاڈ کہتے، کہ گاڈ نے کیسا اس چڑیا کو ڈیفنس کا انتظام سمجھایا ہے۔ انسان تو کتنی پلاننگ کر کے گارڈ رکھتا ہے اور کتنی پلاننگ کر کے ڈیفنس کا انتظام کرتا ہے۔ خدا کی قسم کروڑوں مرتبہ بھی ارتقا ہو، ایوالو ہو کے اتنی ذہین چڑیا پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ اس چڑیا کے، اس پرندے کی طاقت اور قدرت کی دلیل نہیں ہے۔ کیا الفاظ ہیں قرآن کے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو۔ سجدہ کا مطلب اس کی تعظیم کو مان لینا بھی تو ایک نوعیت کا سجدہ ہے نا۔ مشرکین سورج کو سجدہ کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ ہماری خدمت کر رہا ہے اس لیے ہم سجدہ کریں گے۔ اللہ نے کہا یہ خدمت نہیں کر رہے، کر وہ رہا ہے جس نے ان کو بنایا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اس چڑیا کی تعریفیں ہو رہی ہیں، کتنی ذہین ہے، کتنے خوبصورت اسٹائل سے گھونسلہ بنا رہی ہے، کیا کچھ کر رہی ہے۔ او بھائی اس کی تعریفیں مت کرو۔ بیوٹی آف نیچر، یہ ایک آج کل بڑا سستا لفظ ملا ہوا ہے، نیچر کی بیوٹی ہے۔ نیچر کیا ہے بھائی؟ بہت مزے سے جان چھڑا لی کہ نہیں چھڑا لی؟ بیوٹی بھی مان رہے ہیں۔ اب پتہ ہے جب بیوٹی ہوتی ہے تو کوئی پارلر بھی ہوتا ہے، جہاں پہ کوئی پارلر تو ہوتا ہے نا۔ آپ کہہ سکتے ہیں نیچرل بیوٹی بھی تو ہوتی ہے، تو نیچرل پارلر بھی تو ہوتے ہیں، پھر بیوٹی وداؤٹ پارلر نہیں ہوتی۔ ابے آٹومیٹیکلی جو چیزیں وجود میں آتی ہیں ان میں بیوٹی، اتنی بیوٹی نہیں ہوتی۔ ایک مصنوعی بیوٹی پارلر ہوتے ہیں جہاں ڈسٹیمپر ہوتا ہے، اور ایک نیچرل بیوٹی پارلر ہوتے ہیں۔ وہ نیچرل بیوٹی پارلر کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ نیچرل بیوٹی پارلر آرٹیفیشل بیوٹی سے بہتر ہوتے ہیں۔ آرٹیفیشل بیوٹی پارلر اس نیچرل بیوٹی ہی پہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو، کوئی کسی بکری کو لے جائے، کتے کو لے جائے، بیوٹی پارلر میں سجا لو، سجا لے گا؟ نہیں سجا سکتا نا، وہ کہے گا اس میں کوئی ہے ہی نہیں۔ پہلے سے بیوٹی ہوتی ہے تو پارلر اس کو اجاگر کر دیتا ہے۔ کیسی بیوٹی ہے وہ پرندہ، ایک تو اس کے کلر دیکھو، اس کے رنگ دیکھو، اس کا چہچہانا دیکھو، کتنی خوبصورت خوبصورت آوازوں کی چڑیائیں آتی ہیں، برڈز آتے ہیں،
کیسا خوبصورت ان کا ایک سسٹم ہے, نظام ہے. تو بھائی یہ تیاری کیسے ہو گئی؟ تو جب اصل سے جان چھڑانی ہو نا. ہاں میں کہہ رہا تھا یہ مانتے ہیں کہ اس میں بیوٹی بہت ہے, یہ پرندوں میں, یہ جو گھونسلے بنا رہے ہیں, مرغیاں اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہیں, بکری ایک آواز مارتی ہے. میں نے بکریاں بھی چرائی ہیں بہت کراچی کے شہر میں. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں گے مفتی صاحب شاید کسی گاؤں دیہات میں رہا کرتے تھے. یہیں ہم نے شوق پورے کیے ہیں. بکری کیا کرتی ہے, آپ اس کے بچوں کو لے کے گھومو, بچے دائیں بائیں ہو جائیں گے, شام کے وقت ایک آواز مارتی ہے, جیسے ہماری مائیں مارتی تھی نا شام کے وقت آواز, چلو چلو بچوں شاباش مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے گھر چلو. بکری ایک مخصوص آواز نکالتی ہے اور اس کے بچے جہاں بھی ہوں ایک دم اچھلتے کودتے ایک دوسرے سے ریسنگ کرتے ہوئے ماں کے پاس پہنچتے ہیں کہ اماں کا واپس جانے کا ٹائم. ہم جو انجوائے کرنے کے لیے نکلے تھے نا پارک میں, ٹائم کیا ہو گیا ہے, ختم, چلو. ایک ایک چیز اللہ کی قدرت اور اللہ کے وجود کی دلیل ہے. کوئی ہے جس نے اس کائنات میں, ان جانوروں میں, انسانوں میں ایسا حسن اور ایسی مینجمنٹ کو پیدا کیا. اب مان لیتے کہ وہ خالق ہے, وہ اللہ ہے, وہ گاڈ ہے, کوئی بھی نام دے دو اس کو, مانو تو صحیح کوئی ہے. لیکن یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها, قرآن کہتا ہے سب کچھ مانگ کے بھی کیا کرتے ہیں, مان کے بھی ایسا بن جاتے ہیں جیسے ہمیں پتا نہیں ہے. تو اب یہ ان کی مثال ایسے ہے کہ مقتول جو ہے نا, مقتول بڑی خاندانی مثال ہے. ایک لاش ملی آپ کو کسی علاقے سے, قتل کے نشانات ہیں اس کے اوپر. اب آپ ڈر گئے کہ میرے اوپر الزام نہ آ جائے قتل کا, کیونکہ آپ کے علاقے سے ملی, آپ کے گھر کے قریب سے ملی, اور اتفاق کی بات ہے قتل بھی آپ نے ہی کیا. انکوائری ہو رہی ہے اس کو قتل کس نے کیا. آپ نے کہا کہ اگر میں نے فلاں کا نام لیا لوگ نہیں مانیں گے, فلاں کا نام لیا لوگ نہیں مانیں گے, فلاں کا نام لیا لوگ نہیں مانیں گے. تو آپ نے اس قتل کا الزام مقتول پہ ڈال دیا. کس پہ ڈال دیا؟ کہ اس مقتول نے خود اپنے آپ کو قتل کیا ہے, جبکہ خودکشی کے کوئی آثار وہاں موجود نہ ہو. جان چھڑانے کے لیے یہ بہت اچھا بہانہ. اب مقتول سے کون جا کے پوچھے گا بھائی تو نے کیا ہے یا اس نے کیا ہے؟ مقتول بول سکتا ہے کیا؟ تو ملحد لوگوں نے جو خدا کے منکر ہیں انہوں نے کیا کیا, اس کائنات میں جب بیوٹی دیکھی, سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بیوٹی کس کے کھاتے میں ڈالیں, کہ کس نے اتنا حسن اس کائنات میں کس نے پیدا کیا. شہد کی مکھی کو کس نے سکھایا کہ پھلوں کا رس چوس کے ایسا بہترین شہد تیار کر. اور اللہ تعالیٰ نے نا شہد کی مکھی کو دیکھ کر, اللہ کو معلوم تھا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے یہ اتفاق سے بس یہ ایسی چیز نکال رہی ہے. تو اللہ نے اس الزام کو دور کرنے کے لیے پورا ایک شہد کی مکھی کو ایک خاندان دیا, ایک ملکہ مکھی, مزدور مکھیاں, پورا ایک سیٹ اپ ہے, مینجمنٹ ہے, پوری ایک کمپنی ہے جس میں مینیجر بھی ہے, ملازمین بھی ہیں, لیٹ آنے والے کی سزا بھی ہے, اور جو زیادہ گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کا. نر جب شہد کی مکھی میں بڑھتے ہیں نا ان کو قتل کرنے کا انتظام ہے. ماحول خراب کریں گے کیونکہ شہد کی مکھیوں میں 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے. نر جیسے ہی بڑھے گا ان کو پتا ہے بھائی مسائل کھڑے ہوں گے ہمارے لیے, نہیں سوری الٹا کہہ دیا, ان میں 4 شادیوں کا رواج ہے. ان کو پتا ہے یہ اتنے سارے نر اور فیمیل کم پڑ گئی تو یہ لڑیں گے آپس میں, فیمیل زیادہ رہنی چاہیے, نر مارکیٹ میں کم رہنے چاہیے. تو مار دیتی ہیں نروں کو کہ بھائی اتنے نر ہم نے کیا کرنے ہیں. اب ہم نے 8-10 مرغیاں میرے پاس, 8-10 مرغیاں ہیں, اگر میں اتنے ہی نر مرغے لا کے رکھ لوں تو لڑیں گے نا آپس میں, تو ہم 2-3 مرغوں سے زیادہ ہونے نہیں دیتے. جیسے ہی ہوا کاٹ کے کھا گئے ہم اس کو. اب آپ کہیں گے کس وقت کاٹ کے کھاتے ہو, یہ ٹائم ہم آپ کو نہیں بتائیں گے, کیونکہ اگر ہم نے آپ کو ٹائم بتا دیا کہ اس وقت ہمارے یہاں مرغا ذبح ہوتا ہے تو آپ ہمیں کاٹ کے کھا جاؤ گے. سب لوگ آ جائیں گے نا, ہمیں بھی چاہیے ایک بوٹی. تو مرغے جب زیادہ ہوں گے تو ہم کیا کر دیں گے, باقی مرغوں کو کاٹ کے کھا جائیں گے. کس وقت کاٹیں گے وہ ٹائم نہیں میں بتانا چاہتا, یہاں سے بات شروع ہوئی, کیونکہ اگر بتا دیا تو پھر آپ ہمیں کاٹ کے کھا جاؤ گے کہ صاحب ہمیں کیوں نہیں کھلایا آپ نے. ہمارے ایک دوست تھے, بعض لوگ بڑے گھننے ٹائپ کے سے ہوتے ہیں, بڑے اچھے دوست تھے, وہ سمجھ نہ جائے کہ ان کی بات ہو رہی ہے. ان کو میں اپنا پنجرا دکھا رہا تھا نا, مولانا صاحب تھے وہ, ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, بہت پرانی دوستی 15-20 سال کی. آئے دیکھ رہے تو بیٹھ کے کہنے لگے اگر یہ والا آپ کاٹ کے کھلا دیں, سیریسلی کہہ رہے تھے, یہ والا اگر آج دعوت ہو جائے. میں نے کہا بیٹھیں تشریف رکھ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے یہاں تشریف لائے. میں نے کہا بھائی ایک دودھ پتی ذرا کڑک سی ان کو بنا کے پلاؤ, اور کھانا بھی آپ ہمارے ساتھ کھائیے گا. میں نے کہا ایک ذرا بریانی لے آؤ. ان کی توجہ وہاں سے ہٹانے کے لیے, ان کی توجہ وہاں سے
ہٹانے کی. تو میں نے کہا یار اسٹائل دیکھو یار, اتنی محنت سے مرغا پالا ہے بھائی, ہے بھائی بریڈنگ کے لیے, اور دل آیا تو اسی مرغے پہ آیا ہے, اور کتنے آرام سے کہہ رہے ہیں اس کو کاٹ کے ہمیں کھلا دو. تو خیر, تو شہد کی مکھی کیا کرتی ہے, نر جب زیادہ ہونا شروع ہوتے ہیں تو ٹارگٹ کلنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے. یہ سب اس کی علامت ہے بھائی, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. شہد کی مکھی میں یہ بیوٹی, یہ کسی بیوٹی پارلر میں یہ بیوٹی ملی ہے اس کو, وہ پارلر. اچھا میں جو عرض کر رہا تھا نا, اب مقتول کا قاتل مل نہیں رہا تو مقتول پہ الزام ڈال دیا کہ اسی نے مارا ہے اپنے آپ کو, تو جان چھوٹ جائے گی نا آرام سے, کیس کی نوعیت چینج ہو جائے گی. تو سائنسدانوں کو جو خدا کے منکر سائنسدان ہیں, سارے خدا کے منکر نہیں ہیں, یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے, ان کو جب کائنات کے اس حسن کا خالق نظر نہیں آیا تو انہوں نے اس حسن کا کریٹر اسی کائنات کو قرار دے دیا کہ اس نے خود اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے, حالانکہ جب بنا رہے تھے یہ اس وقت ان کا وجود ہی نہیں تھا. کیسے بنا لیا؟ ہم تو کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیدا جب خود نہیں کیا تو اپنے آپ کو ایسا بنا کیسے لیا انہوں نے؟ تو اپنے آپ کو یہ بیوٹی ان کی اپنی پیدا کردہ ہے, اس کا نام انہوں نے دیا نیچر. نیچر نے ایسا کیا ہے, نیچر نے ایسا کیا ہے. بھائی نیچر تو خود مخلوق ہے, وہ خالق تھوڑی ہے. نیچر کا کوئی کریٹر ہے, نیچر خود یہ سب کچھ نہیں کر سکتی. کوئی ہے جس نے پرندے کو سکھایا ہے کہ چھوٹا دروازہ جو سچی مچی والا ہے وہ کوئی اور ہے, اور سانپ اور بچھو کو دھوکہ دینے کے لیے بڑا دروازہ کوئی اور ہے. اور آگے چلتے ہیں, مگر یہ سب انہوں نے خود اپنے آپ کو ایوالو کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. بڑے بڑے سوالات ہوتے ہیں. آپ سمندر میں مچھلیوں کو دیکھیں, کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو بہت سست ہیں. دیکھو جو جانور سست ہوتا ہے نا قدرتی, یہ قدرتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ وہ مخلوق ہیں جو قدرتی سست نہیں ہے, باقاعدہ ہمیں سست بنایا گیا ہے. کسی کو ماں باپ کی طرف سے سست بنایا جاتا ہے, کسی کو کلچر سست بنا دیتا ہے. ہم اتنے سست ہیں کہ ہم صبح اٹھ کے سب سے پہلے پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہیں. ہم لوگ صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہیں. اس سے آپ ہماری سستی کا, کیونکہ سو کے ہم چونکہ تھک گئے ہوتے ہیں لہذا پھر کیا کرتے ہیں ہم, اس لیے ہم سوتے ہیں. تو یہ سستی خدا کی پیدا کردہ نہیں ہے, یہ ہماری اپنی ہے. لیکن جو جانور اللہ نے سست پیدا کیے ہیں ان میں ان کی اسپیڈ ہی نہیں ہے, تو ان کے ڈیفنس کا نظام بڑا خاندانی رکھ دیا اللہ نے. اب دیکھو خرگوش بڑا کمزور ہے, اسپیڈ بہت تیز ہے. خرگوش کتنا کمزور جانور ہے, کتا ایک نوالے میں کھا جائے اس کو, بلی مار کے کھا جائے, لیکن اللہ نے اس کو جو چھلانگیں دی ہیں, بلی کا پسینہ نکل جاتا ہے, کتے کا پسینہ نکل جاتا ہے اس کو پکڑنے میں. دو پچھلی ٹانگیں اتنی لمبی دی ہیں, ایک جمپ مارتا ہے اور یہاں سے وہاں. کچھوا کتنا سست جانور ہے, کتنا سست جانور ہے. خرگوش کمزور لیکن چست, کچھوا سست بہت ہے. اب کوئی جانور جب کچھوے کا شکار کرے گا تو آرام سے پکڑ لے گا نا اس کو. اس کے ڈیفenس کے لیے اللہ نے ایسا انتظام کیا, اس کو ایک ڈھال دے دی ارطغرل والی, جو ارطغرل کے جنگوں میں جو ڈھال کام آتی ہے نا, اس سے بھی مضبوط ڈھال دے دی اللہ نے اس کو. اور سب سے لمبی عمر کچھوے کی رکھی اللہ نے, 300 سال. میں تنزانیہ کے جنگلات میں گیا ہوں, 300 سال پرانے کچھوے. یونائٹڈ نیشن نے ان کی عمریں اس پہ لکھی ہوئی ہیں کہ یہ 300 سال پرانا ہے. اب لمبی عمر اللہ نے اس کو دے دی تو ہر کام اس کے سست ہو رہے ہیں, کیونکہ اس کے پاس ٹائم کیا ہے, بہت جلدی کوئی کام نہیں ہے. سوتا ہے تو سوتا رہے گا, چلے گا تو چلنے سے پہلے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سوچے گا, پھر 1 قدم بڑھائے گا, پھر بیٹھ جائے گا. تو ٹائم بہت ہے اس کا. کھانے پینے میں بڑا سست. لیکن جب کوئی جانور اس پہ اٹیک کرتا ہے تو وہ بڑے آرام سے اپنے آپ کو اس خول میں چھپا لیتا. آپ کہہ سکتے ہیں کب تک ڈھال کے اندر بیٹھا رہے گا؟ بھائی جانور تو ویٹ کرے گا نا, کبھی نہ کبھی تو نکلے گا. تو کچھوا بزبان حال کہتا ہے میرے پاس زندہ رہنے کے لیے 300 سال پڑے ہیں, میں اگلے سال باہر آؤں گا. ٹھیک ہے نا, میں کب باہر آؤں گا؟ اگلے سال. شیر بولتا ہے یار میرے پاس تو اتنی لمبی عمر نہیں ہے, میں اگر 1 ہفتہ اسی کے انتظار میں بیٹھا رہا میں تو ویسے ہی بھوکا مر جاؤں گا. کیا خیال ہے بھائی؟ شیر, چیتا, لومڑی وہاں سے کیا کرتے ہیں, اپنا بوریا بستر گول کرتے ہیں. بھائی اس کے بعد بہت ٹائم ہے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اس لیے جن کی عمریں 40 کے قریب پہنچ گئی ہیں نا, تھوڑا ٹائم رہ گیا آپ کے پاس, جلدی کر لو, ورنہ وہی حال ہوگا کہ صبح ایک بوڑھے میاں گئے مسجد کے امام کے پاس کہ آج شام کو میری شادی ہے, اس کے لیے کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا آپ کا زندگی چاہیے, بس ہمیں شام تک, ہمیں آپ کی کیا چاہیے؟ زندگی چاہیے. کیونکہ میرے بیانات سن کے لوگوں کو موٹیویشن مل رہی ہے, لیکن سوچ رہے ہیں 3 سال سے, کوئی 5 سال سے سوچ رہا ہے
تو سوچتے رہو میرے بھائی, 2-4 سال اور سوچو گے, اس کے بعد آپ کے پاس سوچنے کے علاوہ کوئی اور آپشن بچے گا نہیں. ہر کام کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ابھی ہمارے فہد بھائی ہیں, 5 سال سے سن رہا ہوں ان کی شادی ہو رہی ہے, چشمے بھی لگا لیے, کیپ بھی پہن لی, انہوں نے ہر طرح کے اسٹائل مار کے دیکھ لیا, ان کی نہیں ہو رہی. ترس گئے ہم, فیس بک پہ بھی آ گئے مختلف اسٹائلوں کے ساتھ. تو دعا کریں ان کے لیے ہو جائے بیچاروں کی جلدی سے. ہمارے کیمرہ مین ہے نا, یہ رہے ہیں کیمرہ مین بہت عرصے, ابھی آج کل اپنا چینل بنایا انہوں نے. خیر, تو نر کو کنٹرول کرتی ہے نا مکھیاں, یہ سارا کنٹرولنگ سسٹم یہ کسی کنٹرولر کے بغیر, بولو مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی, کنٹرولنگ کنٹرولر کے بغیر نہیں ہوتی, کریٹنگ کریٹر کے بغیر نہیں ہوتی. تو یہ بات تو ہم مان لیتے ہیں, آگے کی نہیں مانتے. بہت سے غیر مسلم کہتے ہیں, عیسائی بھی کہتے ہیں, یہودی بھی کہتے ہیں, ہندو بھی کہتے ہیں کوئی ہے جس نے بنایا, یہ خود بہت سے سائنسدان بھی کہتے ہیں, نیوٹن بھی مانتا تھا کوئی خالق ہے, آئنسٹائن بھی مانتا تھا کوئی پیدا کرنے والا ہے. ماننے کے بعد کچھ نہیں کرتے آگے. ایک شخص ہے جس کو آپ رسپیکٹ نہیں دے رہے, ایک بوڑھا آدمی ہے جس کو آپ رسپیکٹ نہیں دے رہے, جس کو آپ عزت نہیں دے رہے, وہ آ کے کہتا ہے بھائی مجھے رسپیکٹ دو, مجھے عزت دو, میں تمہارا باپ ہوں. آپ کہتے ہو کیا ثبوت ہے؟ کہیں جنگل میں گم ہو گئے تھے, اس نے ڈی این اے کروا لیا, اس نے جو ہے وہ گواہیاں دلوا دی, اس نے پیپر لا کے دے دیے, نادرا سے FRC لا کے دے دیا, دیکھ بھائی تیرا نام ہے, سارے ثبوت پیش کر دیا. آپ نے کہا میں دل و جان سے مانتا ہوں کہ آپ میرے ابا ہیں, مان لیا میں نے, لیکن سلوک وہی ہو رہا ہے جو پہلے تھا. تو ابا کیا کہے گا, بیٹا میری محنت تو نے کیا کر دی, میں اتنی ڈی این اے کروا دیا میں نے اور اتنے دلائل کے انبار لگا دیے, تیرا ایٹیٹیوڈ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا. تو کوئی فائدہ ہوا ایسے ابا کے ماننے کا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ ملحد اور لبرل لوگوں کو, خدا کے منکر لوگوں کو دیکھا, انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اس کائنات میں بہت حسن ہے, تو ظاہر ہے حسن خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا. انہوں نے دیکھا کہ ایسا نظام چل رہا ہے. کتا کیا کرتا ہے جب اس کے زخم ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا وہ زخم کو چاٹتا ہے. کیوں چاٹتا ہے؟ اس کے تھوک میں ایسا کیمیکل ہے جو اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے. کتے کو کس نے بتایا بھائی کہ اپنے زخم کو چاٹ تو؟ تبھی آپ نے دیکھا کتے کی یہاں اگر زخم ہو جائے ٹھیک نہیں ہوتا پھر وہ, کیونکہ چاٹ نہیں سکتا یہاں پہ. وہ ہر چیز میں ایسا نظام ہے. کچھوے کو ڈیفینس کا کیسا, ہاں میں مچھلی کی مثال دے رہا تھا. بعض مچھلیاں سمندر میں ایسی ہیں جو انتہائی سست ہیں اور پتھروں میں رہتی ہیں. اب عجیب نظام ہے. اچھا پتھر میں بھی ایسے رہتی ہیں, آدھا دھڑ ان کا چٹان میں ہوگا اور آدھا دھڑ چٹان سے باہر. اب وہ تو ڈیفینس ان کا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کیا کیا ہے, آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, ان کے پیچھے دم کی طرف نا تصویر بنا دی ہے, چہرہ بنا دیا ہے پورا. مچھلی اندر ہے, دم پہ پوری مچھلی کی پکچر بنی ہوئی ہے. کوئی بھی شکاری جانور آتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے اس کا رخ میری طرف ہے, میں نے اگر اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی مجھ پہ حملہ کرے گی. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی کیا کرے گی. دیکھو پشت سے وار کرنا آسان ہوتا ہے نا, سامنے سے وار کرنا بولو مشکل ہے, اگلا ڈرتا ہے. تو اللہ نے وہ مچھلی چونکہ ایسے ہی چٹانوں میں منہ دے کے رہتی ہے, زیادہ تر اس کا ٹائم اسی طرح گزرتا ہے, تو اس بیچاری کو نہیں پتا کہ میری دم پہ اللہ نے میری جیسی پکچر بنا دی ہے. ایک جانور یہ سمجھے گا دم ادھر ہے اور سر کدھر ہے, اس طرف ہے. یہ ڈیفنس کا انتظام اللہ نے مچھلی کے لیے کیا ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے, اور یہ مچھلی نے ایوالو ہو کے اپنی دم پہ اپنی تصویر بنا لی ہے, اس سے بڑا بدبخت اور خدا کا دشمن اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور خدا پر کا حق بنتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے, وہ جو اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی انکار کر رہا ہے. یہ ایوالو کیا کہ مچھلی نے اپنے آپ کو دم پہ تصویریں نکال دی اس نے. آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی آپ کو ویڈیوز. اس کو کیا پتا میری دم, مچھلی کو پتا ہوگا کہ میری دم پہ تصویر بنی ہوئی ہے, مچھلی کو نہیں پتا ہوگا. تو ایسے ایسے انتظام تاکہ ایک مینجمنٹ رہے. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے مخلوق پھر کھا تو جاتی ہے نا جانوروں کو, بھائی کھاتے بھی ہیں, بہت سے زندہ بھی رہ لیتے ہیں, تاکہ ہر ایک کی نسل میں کیا رہے, ایک توازن قائم رہے, اس کائنات کا حسن برقرار رہے. لیکن انسانوں کی نسل پہ انسان کنٹرول نہیں کرے گا, کیونکہ انسان کو اللہ نے اس کائنات پہ تو طاقت دی ہے, تابع بنایا ہے. انسانوں کو انسانوں کا تابع اللہ نے نہیں بنایا, وہ اللہ کے ہاتھ میں رہے گا. یہاں آپ کہیں کہ اچھا وہاں کنٹرول تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, یہ غلط ہو جائے گا. پھر اس پہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے. تو میرے بھائی یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها, اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو مانتے بھی ہو, اس کے بعد بھی کیا بن جاتے ہو, ایسے محسوس ایسے شو کرتے ہو جیسے ہمیں کچھ پتا
نہیں ہے. ینکرون، انکار کا مطلب کسی چیز کو اچھمبا سمجھنا. ایسے بن جاتے ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو جب بھی اس کائنات میں مختلف چیزوں کو دیکھا کریں, کائنات میں تغیرات دیکھا کریں, کس کی تعریف کرو میرے بھائی؟ اللہ کی. کافر کا بہت بڑا جرم ہے, وہ خدا کی تعریفیں نہیں کرتا. کیسی کیسی چیزیں, قدرت کی زیادہ نشانیاں تو ہمیں کافر ہی دکھا رہے ہیں, پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے. اور اللہ کا دل کتنا بڑا ہے, دیکھو اللہ کا ظرف کتنا بڑا ہے, اتنا بڑا طاقتور. آپ بتاؤ, جب کوئی بہت بڑا سیٹ ہو, بہت بڑا پاورفل ہو, بہت طاقتور ہو, اور آپ نے اسے جا کے 5 روپے والا عطر ہدیہ کر دیا, تو کیا وہ بہت زیادہ قدر کرے گا آپ کی؟ بولو نا. وہ کیا کرے گا بھائی؟ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا, تھینک یو, نائس ٹو میٹ, چلو پتلی گلی سے نکل, یہی کرے گا نا وہ. لیکن کمال کی بات ہے کہ اللہ اتنا پاورفل, ایسی کائنات میں اس نے رنگ بھر دی. ایک مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں 100 سے زیادہ آنکھیں ہیں, سمجھ رہے ہو؟ 100 سے زیادہ آنکھیں ایڈجسٹ کیسے کی ہیں. اور اس کا جو خون چوسنے کا سیٹ اپ ہے ایسا ہے کہ آپ مچھر پہ دیوانے ہو جاؤ. کیا ڈاکٹر سرنج سے نکالتا ہوگا کسی کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے جو مچھر نکالتا ہے؟ پورا سیٹ اپ ہے اس کا, پہلے کیمیکل چھوڑ کے اس جگہ کو سن کرے گا. اتنا نظام, اتنے سے مچھر کی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے بھائی. دودھ کو دیکھ لو, انار کو دیکھ لو, انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح اس کے پھل کو, کیسا خوش ذائقہ. پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ مٹی, پانی اور گوبر کے ملاپ سے. کافر بس آپ کو رپورٹیں پیش کرتا رہے گا کہ انار میں اتنا زنک ہے, اتنا آئرن ہے, اتنا وائٹامن سی ہے, اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے. رپورٹیں پیش کرنے کے علاوہ آگے نہیں بڑھے گا وہ, چونکہ یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں, آخرت کا حساب نہیں ہے. تبھی رپورٹیں پیش کرنے کے بعد بھی یہ انسانیت کے لیے بڑے بے رحم ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو ہر وقت کہتے ہیں گورے بہت اچھے, ایٹیٹیوڈ. کل ایک ہمارے دوست لندن سے بھرے ہوئے, ان کا فون آیا نا, آڈیو بھیجی انہوں نے, مفتی صاحب آپ کے بیان میں آپ نے بہت عجیب بات کہی ہے, آپ نے کہا یہ گورے تھینک یو وینک یو, تو یہ جو ہے فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ تھوڑی کر رہے ہیں, یہ تو بڑے بڑے ملک مل کے کر رہے ہیں, تو یہ تھینک یو وینک یو یہ تو ہے نا, ہماری حالت دیکھیں, ان کی حالت دیکھیں. مجھے آ گیا غصہ. میں نے کہا میں مانتا ہوں اخلاق وخلاق, تھینک یو وینک یو بھی اچھی چیز ہے. پورا یورپ امریکہ متحد ہے یا نہیں اس وقت فلسطینیوں کے خلاف؟ ساری دنیا مانتی ہے ناجائز قبضہ کس کا ہے؟ اسرائیل کا. ساری دنیا مانتی. کیوں سپورٹ کر رہے ہو بھائی ایسے؟ تھینک یو کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہاں کی عوام کیوں نہیں اپنے حکمرانوں کے خلاف احتجاج کرتی؟ کیوں نہیں اپنے حکمرانوں کو بولتے بھائی یہ آپ نے ہمیں اتنے اخلاق سکھائے, آپ نے ہمیں اتنی تمیز سکھائی, اور ہمیں اسکولوں میں سکھایا کہ سب سے پہلے انسانیت ہے, مذہب کو بھی دوسرے نمبر پہ رکھ دیا, تو آج وہ انسانیت کہاں گئی؟ قرآن بار بار کہتا ہے کہ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے نا, جن کو حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے, وہ ایک تھوڑے سے لیول پہ اچھے ہو سکتے ہیں, بڑے لیول پہ اچھے نہیں ہو سکتے. اور میں نے کہا ان سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, نہ ان کا گیس کا مسئلہ, نہ بجلی کا مسئلہ, نہ ان کے حکمران کرپٹ ہیں, نہ ان کے لیے کرپٹ نہیں ہے, دوسروں کے لیے ہوں گے. علاج فری ہو رہا ہے تو تھینک یو ہی کہنا ہے میرے بھائی. اخلاق کا پتہ جب چلتا ہے جب ٹینشنوں میں ہو انسان. ہماری والی ٹینشن ہے ان کو دو, پھر میں دیکھتا ہوں انگریز کے منہ سے کتنے تھینک یو نکلتے ہیں. اور انگریز کو ایک ہفتے کے لیے یہاں چھوڑ کے تو دیکھو, تھینک یو کا لفظ اس کی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا. ایک دن آئے گا جب پاکستان سے جائے گا, وہ کوئی کہے گا نا تھینک یو, وہ ڈکشنری میں دیکھ رہا ہوگا یار تھینک یو کا مطلب کیا ہوتا ہے. جو ایشیائی ملکوں کا, غریب ممالک کا حال کیا ہے ان لوگوں نے, اس کے بعد ہم ابھی بھی اگر مسکرا رہے ہیں, یہ ہمارا ظرف ہے, ہمارا حوصلہ ہے. جو فلسطین کی خبریں ڈیلی آ رہی ہیں یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہو, بتاؤ اس کے بعد انسان کا دیواروں سے سر مار کے رونے کا نہیں دل کرتا. یہ تمہارے ساتھ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تم کیسے برداشت کرتے. ایک مرتا ہے نا ان ملکوں میں کوئی ایک, پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے. اور کشمیر میں اور فلسطین میں کتنا خون بہایا جا رہا ہے ناحق انسانوں کا. آج سے نہیں 70 سال سے زیادہ ہونے والے ہیں. کوئی رونے دھونے والا نہیں ہے, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. آج اس دنیا کا ہمیں پتا چل گیا کہ یہ کتنے پانی میں ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کے حکمران ایسے, تو ہمیں کس نے دیے یہ حکمران؟ ہمارا سسٹم بھی تو انہوں نے بنا کے دیے, جو ہمارے اوپر جو یہ ایک فضول نظام ہے جس کے تحت جو جس طرح کے کرپٹ حکمران ہم پہ مسلط ہیں, یہ سسٹم بھی تو انہی کا بنایا ہوا ہے. یہ ہمارا سسٹم تھوڑی ہے. سعودی عرب اس سسٹم کو قبول نہیں کرتا, جمہوریت کو. آج سعودی عرب میں امن بھی ہے, اکنامکلی ترقی بھی کر رہا ہے. مسقط اس کرپٹ سسٹم کو قبول, عمان نے قبول نہیں کیا. بادشاہت ہے, وہ نہیں مانتا جمہوریت کو. امن بھی ہے, اکنامکلی بھی ترقیوں کی بلندیوں پہ پہنچے ہوئے ہیں.
ہمارے ہاں جو جمہوریت کا گندا سڑا ہوا پلید نظام ہے، اس میں کبھی بھی آپ 100 سال میں بھی ملک میں ترقی کی امیدیں مت رکھو، یہ نیچرل ہے ہی نہیں. نیچرل نظام وہ ہوتا ہے حاکم ایک ہو، ساری پاور اس ایک اکیلے حاکم کے پاس ہو. یہاں اختیارات اتنے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یار کس منسٹری کے ذمے کون سا کام ہے. ہم تو گٹر کے ڈھکنوں کو رو رہے ہیں نا، مجھے اب تک نہیں پتا چلا یہ گٹر کے ڈھکن ذمہ داری کس کی ہے. میں گورنر کو ذمہ دار ٹھہراؤں یا کسی وزیر کو ذمہ دار ٹھہراؤں یا کے ایم سی والوں کو ذمہ دار ٹھہراؤں، یہی نہیں پتا چلتا. پھر کے ایم سی والے کے کسی خاص شخص کے پاس آپ جاتے ہو، کہتے ہو یہ تو اس کو فنڈ ملا تھا، وہ کھا کے بھاگ گیا، میرا کیا قصور ہے. اب ہمیں کیا پتا اس کو فنڈ ملا ہے کہ اس کو فنڈ ملا ہے. کوئی کے ایم سی کا بندہ ہے جو سارے گٹر کے ڈھکن کراچی کے کھا گیا ہے. وہ کراچی کے جتنے گٹر کے ڈھکن ہیں 2-4 بندوں نے مل کے کھائے ہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ، اس میں تم کہو کہ فلسطین کے لیے ہمارے حکمران آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. او بھائی، جو گٹر کے ڈھکن کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ان میں اتنی پاور ہوگی کہ وہ اسرائیل سے لڑیں گے جا کے؟ یہ گندا سڑا ہوا نظام، اس میں تو 2-4 کوئی اچھے آ جائیں تو بس ان کی سیوا کر لیا کرو بیٹھ کے. ہم بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، لیکن ان کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں. ابھی الحمدللہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے. سندھ کے جو ابھی موجودہ گورنر ہیں، کیا نام ہے ان کا، بڑے اچھے آدمی ہے، کامران ٹیسوری صاحب. میں پرسنلی ان سے ملا ہوں، علماء کی ملاقات، بہت نر قسم کا آدمی ہے وہ. لیکن بھائی اس سسٹم میں ہاتھ پاؤں ایسے بندے ہوئے ہیں، آپ ایک لمٹ تک جا سکتے ہیں، اس سے آگے آپ بولو نہیں جا سکتے. مذہبی امور کے وزیر سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے کہا حضرت یہ صحیح کر لیں. انہوں نے کہا بھائی مجھے پہلے سے آگے بتا دیا گیا تھا، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی نا تو بڑے بڑے اشدہے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مذہبی امور ہی کے اشدہے ہیں، پرانے وزراء ہیں. انہوں نے بولا اگر زیادہ سسٹم ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو آپ کو اپنی ریپیئرنگ دوبارہ آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا اپنے آپ کو، اتنے خراب ہو جاؤ گے آپ. پورا یہ جمہوریت کا نظام نہیں بھائی. سعودی عرب میں اگر ایک گڑبڑ کہیں ہوتی ہے، ذمہ دار کون ہے؟ بادشاہ. وہ کہتا ہے میرا کنٹری ہے. بادشاہ کتنا کھا لے گا یار، ایک آدمی کتنا کھا لے گا، بناتا بھی تو ہے نا. آپ کو جب پتا ہو نا یہ میرا گھر ہے، میں 5 سال کے لیے ہوں یہاں پہ، یہ میرا ہے، تو آپ کھاؤ گے بھی تو، لیکن اس گھر کو بناؤ گے بھی آپ. یہ جمہوری نظام نہیں چل سکتا بھائی. اگر آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے تو کم از کم صدارتی نظام لے آؤ نا. کسی حد تک پاور ایک شخص کے پاس تو جائے، اس کو تو پکڑے آدمی. ابھی پھر وہی گیم جناب تشریف لے آئے ہیں. اب پھر نواز شریف، پھر مسلم لیگ، پھر پی ٹی آئی کا دوبارہ پھر دھرنے ہوں گے، پھر عمران خان کو دیکھیں گے ہم، پھر نواز شریف کو دیکھیں گے، پھر ہم زرداری کو دیکھیں گے. ہماری قسمت میں یہی رہ گیا میرے بھائی. ایک بندہ لے آؤ تمیز سے یار، اس کو بولو یہ سب تیرا ملک ہے، بس کتنا غلط کر لے گا، کچھ تو صحیح بھی کرے گا نا. بے شک وہ عامر ہو، ڈنڈے کے زور پہ آ جائے یار. تو جو آپ کا گندا سیٹ اپ چل رہا ہے نا، یہ باہر والوں نے مسلط کیا ہوا ہے آپ کے اوپر. سعودی عرب میں اگر جمہوریت ہوتی نا تو یہ حال ہم حج عمرہ بھی تمیز سے نہیں کر سکتے تھے. ہر وقت ڈر ہوتا کوئی بم نہ پھٹ جائے یہاں پہ. روزانہ اطلاعات آتی عمرے کے دوران، حج کے دوران اتنے حاجی دنیا سے تشریف لے گئے بم دھماکے کے نتیجے میں. تو یہ نظام صحیح نہیں ہے جو ہمارے کنٹری میں چل رہا ہے. اس میں یہی ہوتا رہے گا، اکھاڑ پچھاڑ، وہ آ گیا، پھر وہ آ گیا، پھر وہ آ گیا، پھر وہ آ گیا. اللہ ہی جانے نتیجہ کیا نکلے گا. لوگ کہتے ہیں فوج غلط ہے، مجھے نہیں پتا فوج صحیح ہے فوج غلط ہے. یہ باتیں تو یہاں بیٹھ کے میں کروں گا بھی نہیں. فوجیوں سے بولو، وہ بولو کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے تو وہ تو بیچ کے کھا گیا تھا، ہم اس کو چھوڑ دیتے تو وہ بیچ کے کھا گیا تھا. کچھ ثبوت بھی ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس کہ واقعی بیچ رہا تھا. اب اس کی تحقیق کون کرے گا بھائی؟ پھر ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے. کچھ کہتے ہیں فوج کرپٹ ہے، کچھ کہتے ہیں پی ٹی آئی غلط ہے، کچھ کہتے ہیں نواز شریف غلط ہے. اور افسوس اس پر ہو رہا ہے ابھی فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس میں بھی یہی کلپ چل رہے ہیں. تو اس جنجال سے آپ نکل سکتے نہیں ہو. اس لیے پاکستان میں تو میں کہتا ہوں بھائی، گورنمنٹ پہ جو بھروسہ کر کے یہاں رہے نا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی بے وقوف بولو آؤ. اور جو باہر نکل سکتا ہے نا، باہر اچھی جاب مل رہی ہے، اے وہیں باہر نہ بھاگو. بلا وجہ بھاگ گئے تو لوگ سمجھتے ہیں وہاں کو سونے کے نوالے مل رہے ہیں. قابل لوگوں کے لیے باہر ملکوں میں جگہ ہے، بیکار لوگوں کے لیے اور زیادہ عذاب میں آ جاؤ گے. یہاں کم از کم کسی ہوٹل کے باہر جا کے کھڑے ہو گئے نا اللہ کے نام پہ، ایک نہاری وہ 10 نہاریاں کھلا دے گا. باہر جا کے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کے کوئی ریلیٹو بھی نہیں ہے تو بڑی مصیبت میں ہو. وہاں تو میں نے بھی مسقط میں چائے پی، ناشتہ کیا نا، کتنے پیسے کہتے 300 سکے، 300 پیسے. بڑا خوش ہو گیا، 300 صرف پیسے. پتا چلا وہ 300 پیسے یہاں کے 300-400 روپے بن رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایک ایک چائے تمہیں پتا چلے گا. تو وہاں کوئی ہے قابلیت، کوئی ہے صلاحیت تو پھر ضرور جاؤ، بلکہ فائدہ ہوگا. ڈالر بھیجو گے یہاں پہ تو ملک کو بھی فائدہ ہوگا. خیر کہاں سے کام جلدی جلدی کلابازیاں کھا کے جاتے رہتے ہیں. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ جو خدا کے منکر ہیں نا، جو آخرت کے منکر ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں صبح و شام دیکھتے ہیں،
مگر اللہ سے ان کا کوئی ریلیشن بولو نہیں ہو. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری نشانیاں دیکھ رہے ہو نا تم صبح و شام, تو مجھ سے کیا کرو, محبت کرو. 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. مجھ سے محبت کرو. آپ کہتے ہیں کیسے کریں محبت, کیا کریں, کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں؟ بھائی آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے, برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کا نام کثرت سے زبان سے لینا. میں بتا رہا تھا اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. بڑے سے بڑے سیٹ کو چھوٹی سی گفٹ دو تو وہ یوں لے کے رکھ لے گا, لیکن حدیث میں آتا ہے جو اتنا طاقتور بادشاہ خدا ہے, جب کوئی بندہ شدید پیاس میں پانی پی کے کہتا ہے نا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. یہ کتنا چھوٹا سا گفٹ ہے, بلکہ گفٹ ہی نہیں ہے نا, آپ نے مان لیا کہ یہ مجھے کس نے پلایا ہے, میرے اللہ نے. اللہ تیرا شکر ہے. کافر یہ کام نہیں کرتا, ہندو یہ کام, وہ پیے گا اور سیراب ہو جائے گا اور ایک رپورٹ پیش کرے گا کہ شدید پیاس میں اتنے گلاس پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے, اور جب پانی ہماری باڈی میں جاتا ہے تو بلڈ کو یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹر ہماری صحت کے لیے بہت مفید. اور مزید رپورٹ پیش کرے گا کہ اس کمپنی کا پانی پیا کریں, اس کمپنی کا پانی نہ پیا. اس سے آگے نہیں بڑھے گا. مسلمان کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. کھانا کھاتا ہے, پانی پیتا ہے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا. شدید بھوک میں کیسا مزہ آتا ہے. تبھی میں کہتا ہوں روزے رکھا کرو, افطاری کا بڑا مزہ ہے. جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے نا اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہو کے جب بیٹھتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے. اس کھانے کی میں الگ ہی روحانیت ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست پشاور میں, بوڑھے آدمی, گپ شپ ہو رہی تھی ان سے. اب تو لوگ آٹو پہ آ گئے ہیں, میں کہیں بیٹھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی 4 شادیاں شروع کر دیتے ہیں. میں نہیں بھی چھیڑ رہا ہوتا شروع, تو میں وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ سفید داڑھی والے, روس کے دور میں افغانستان میں بڑا جہاد کیا انہوں نے, تو کسی نے بات چلا دی کہ جی 4 شادیاں ہوں, بابا جی آپ بھی 4 شادیاں کرو. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ اللہ نے خدا کی قسم صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے. ایسے جذبے کے ساتھ کہا نا انہوں نے کہ ہم اپنے آنسو نہیں روک سکے, اتنے جذبے کے ساتھ. انہوں نے کہا ایک اللہ کی راہ میں لڑنے میں, جب خدا کے لیے انسان لڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں, وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کو کیسا پیار آتا ہے نا, یہ بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میری خاطر لڑ رہا ہے. اور دوسرا کہا جب شدید بھوک اور پیاس میں افطاری کا دسترخوان لگاؤ, اس وقت جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے میں مزہ, اس کے علاوہ دنیا کی کسی تیسری چیز میں مزہ نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح. تو افطاری میں بڑا مزہ ہے. کیسا مزہ آتا ہے بھوکا پیاسا. ویسے بھی آپ بھوک پیاس میں کھاؤ, وہ روحانیت تھوڑی آتی ہے, اس میں روحانیت تھوڑی آتی ہے. تو جب کھاؤ, جب پیو, جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو, فوراً کس کی تعریف کرو, اللہ کی. اے اللہ ہم اس قابل نہیں, ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے. میرے بھائی ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ اے اللہ تیرا فضل ہے, تیرا احسان ہے, تیرے احسانات میں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, جو تو ہمیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے اور پیاس میں پلاتا بھی ہے, اور یہی نعمت کافی ہے. اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا ڈپریشن سے نکلو گے. میرے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے, میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. او بھائی شدید پیاس میں تجھے پانی مل رہا ہے, جس دن یہ پانی بند ہوا نا تو سارے پلاٹوں کو تو بھول جائے گا. شکر ادا کر, تیری صحت ہے, پانی پی رہا ہے تو, بھوک میں تجھے کھانا مل رہا ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑی نعمت ہے, تھوڑی نعمت نہیں ہے. تو بار بار اللہ کا ذکر. نماز بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہے شریعت. اللہ کو پتہ ہی ہے ویسے تو میرا نام لیں گے نہیں, کم بخت, ہر وقت دکان میں, پان میں, گٹکوں میں اور باتوں میں لگے رہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا, عمران خان جیل میں یہ کر رہا ہے, تو نواز شریف دوبارہ آ گیا تو اب یہ ہوگا. یہ ہر وقت اسی میں لگے رہیں گے. مجھے نہیں کوئی خوشی عمران خان جیل میں, اللہ کرے نکل جائے بھائی, اور یہ بھی ہے کہ اللہ کرے نواز شریف آگے میں بریک, ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ واپس چلا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھائی, نواز شریف آ جائے یا عمران خان آ جائے, جو بھی آئے پاور میں, پاورفل آدمی ہے, ایک طاقتور آدمی ہے, تو اور جو بھی آئے نا اس سے اتنی نفرت نہ کرو جتنی ہم کر رہے ہیں. دیکھو جب تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنے نا, وہ ایک سیاسی لیڈر ہے, جو مرضی کرو. جب بن جائے تو ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ سب مانے اس کو.